السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایرانی میزائلوں نے آج اسرائیل کے اندر دن کی روشنی میں قیامت برپا کی ہے۔ اسرائیل کے دل پر حملہ کیا گیا ہے۔ اس وقت ہر طرف تباہی تباہی ہے۔ خاص طور پر اب جو حملہ کیا گیا ہے اس کے اندر جو ٹارگٹ سیٹ کیے گئے تھے، اس کے بعد تو اب اسرائیل کے پاس کچھ بچا ہی نہیں ہوا۔ صورتحال یہ پیدا ہو چکی ہے کہ لوگ اب سڑکوں پر آ کے ماتم کر رہے ہیں کہ خدا کے لیے بس کرو، خدا کے لیے ہمیں چھوڑ دو، خدا کے لیے ہم پر رحم کرو۔ یعنی ابھی سے رحم کی بھیک اور اپیلیں شروع ہو چکی ہیں۔ بڑا خطرناک حملہ ہوا ہے۔ اہم ترین تفصیلات ہیں جو اس ویڈیو میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے، لیکن سب سے پہلے آج پاکستان کی سپریم کورٹ پاکستان کی امنگوں پر جس طرح سے پوری اتری ہے، پوری قوم کو پتہ ہے سپریم کورٹ سے کیا ہونا ہے، اور سپریم کورٹ نے پھر وہی کیا ہے۔ قوم کو مایوس ہی نہیں کیا، قوم کی ڈائریکشن ہی تبدیل نہیں کی، انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے حق میں فیصلہ دے کے، خفیہ ایجنسیوں کے حق میں فیصلہ دے کے ایک دفعہ پھر سے اپنا گھٹیا مکروہ کردار اور ریکارڈ برقرار رکھا ہے۔ اندازہ کریں جس ملک کے اندر کوئی سیشن جج یا سول جج نہیں، ہائی کورٹ، وہ بھی کیپٹل یعنی دارالحکومت کی ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ، اس کے 5 بڑے چوٹی کے سینئر ججوں کو انصاف نہ ملے، 5 ججز جہاں پہ کیس ہار جائیں، پھر وہاں کسی جنگ کی ضرورت نہیں ہوتی، وہاں پہ پھر کسی میزائل کی ضرورت نہیں ہوتی، معاشرے ویسے ہی ہار جاتے ہیں، وہ معاشرہ ویسے ہی مردہ ہو چکا ہے، اس کو ضرورت ہی نہیں ہے کسی کو حملہ کرنے کی۔ یہ آج بھی رپورٹ ہوا نا، اسرائیل نے کہا کہ ایک دفعہ ہم ایرانی نیوکلیئر پروگرام تباہ کر لیں، اس کے بعد ہمارا نشانہ اگلا جو ہے وہ پاکستان ہو سکتا ہے۔ ضرورت ہی نہیں ہے اسرائیل کو، ضرورت ہی نہیں ہے بھارت کو حملہ کرنے کی۔ جہاں پہ نا انصافی ہو، جہاں پہ ججز، عام لوگوں کو تو چھوڑ دیں نا، جہاں پہ ججز کو انصاف نہ مل سکے۔ اور جسٹس محمد علی مظہر، دیکھیں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ اب امیدوار ہیں اگلے چیف جسٹس بننے کے، تو انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، بوٹ چاٹ بن گئے۔ جیسے شاہد بلال جن کو لاہور ہائی کورٹ سے لایا گیا اور ان کی بڑی تعریفیں ہوئی تھیں کہ جی بڑے تگڑے جج ہیں۔ پھر جسٹس صلاح الدین پنور، انہوں نے 5 ججز کے خلاف فیصلہ دیا اور تاریخ کے اندر یہ مکروہ چہرے یاد رکھے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ جسٹس ڈوگر کی جو تعیناتی ہوئی ہے آئین اور قانون کے مطابق ہوئی ہے، اس کو بالکل نہیں کہا جا سکتا کہ نئی تعیناتی ہے، میرٹ پر ہوئی ہے۔ ہاں یہ سینیورٹی آگے سے ہوگی پیچھے سے ہوگی، وہ صدر فیصلہ کر دے، یہ جو ہم ریمانڈ بیک کر دیتے ہیں کہ وہ فیصلہ کر دیں، باقی سب ٹھیک ہے۔ جبکہ 2 ججز جسٹس شکیل اور جسٹس نعیم اختر افغان جن پر امید نہیں تھی، ہو سکتا ہے یہ بھی فرینڈلی اپوزیشن ہو، تاثر بنا رہے ہوں کہ اختلاف بھی کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ بدنیتی پر مبنی فیصلہ ہے، یہ 2 نمبری ہے، یہ بدنیتی ہے، فراڈ ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ خفیہ ایجنسیوں کی انوالومنٹ رپورٹ ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ISI کی انوالومنٹ پر، ان کے پریشر پر، ان کی ایما پہ یہ سب کچھ کیا گیا ہے۔ اور دونوں نے اپنے اختلافی نوٹ کے اندر لکھا کہ ISI کا کیا کام ججز کی تعیناتی سے۔ ISI ریاست کا ایک ذیلی ادارہ ہے، ججز کی تعیناتی سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ بہرحال جو ججز کے ریمارکس تھے، تھوڑی سی امید پیدا ہوئی تھی کہ کم از کم اپنے پیٹی بھائیوں، اپنے ججوں کے حق میں تو فیصلہ کر دیں گے۔ اور کل ہی جسٹس منصور علی شاہ کا فیصلہ آیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ ججز اپنے اندر کالی بھیڑیں، وہ لوگ جو اپنا ضمیر بیچ بیٹھے ہیں، وہ ججز جو اسٹیبلشمنٹ کے تابع ہیں، جو بوٹ پالشی ہیں، ان کا محاسبہ کریں، ان کو بے نقاب کریں۔ اب تو بے نقاب کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ خود کھل کر سامنے آ کے کھڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم بدماش ہیں، ہم کریں گے فیصلے ڈنکے کی چوٹ پر۔ آپ دیکھیے گا اگلے چند دنوں کے اندر یہ PTI سے سیٹیں چھین کے اٹھا کے بندر باٹ کریں گے مال غنیمت کی طرح، اور دھڑلے کے ساتھ کریں گے۔ اور اب تو ان کا اعتماد ہی کچھ اور ہو گیا نا، ٹرمپ کے ساتھ ان کے بڑے نے ملاقات جو کر لی ہے، اب تو سب کچھ کنٹرول میں آ گیا نا، امریکہ بھی ہماری مٹھی میں اور ہم امریکہ کی مٹھی میں، تو اب تو کوئی فرق نہیں رہ گیا۔ بہرحال ایسے معاشرے، ایسے لوگ، ایسے ملک، ایسی عدالتیں جہاں پہ یہ حالت ہو، وہاں پہ کسی دشمن کی ضرورت ہوتی ہی نہیں ہے، اور دشمنوں کو اپنے گندے ہاتھ کرنے ہی نہیں پڑتے۔ وہ کہتے ہیں کہ خود ہی یہ تباہ ہو جائیں گے، یہ جو کر رہے ہیں ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہاتھ گندے کرنے کی، تو یہ جو کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے بہتر ہے۔ بہرحال ایک ویڈیو اس وقت رپورٹ ہو رہی ہے، اللہ جانتا ہے یہ AI کی ویڈیو ہے یا اوریجنل ویڈیو ہے۔ ایک اسرائیلی مولوی لمبی داڑیوں والے جو ہوتے ہیں، وہ بھیک مانگ رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ خدا کے لیے اب بس کر دو، ہم مزید لڑائی نہیں چاہتے۔ سچی ہے جھوٹی ہے ویڈیو، کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ AI سے بنی ہے۔ بہرحال وہاں پر لوگ منتیں اور ترلے کر رہے ہیں، پینک تو ہے، لیکن اگر غزہ کے وقت
یا اس سے پہلے انہی میں سے 50,000 لوگ سڑکوں پہ آ جاتے اور وہاں ان لوگوں کے حق میں بولتے کہ غزہ پر یہ ظلم نہ کرو، تو آج ان کے لیے یہ صورتحال پیدا نہ ہوتی اور دنیا کے اندر بھی خاموشی رہی۔ دیکھیں، یورپی ممالک خاموش ہیں، دنیا کے بڑے بڑے ممالک خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ ذرا دیکھیں نا، ذرا ان کو پتہ چلے، انہیں غرور تھا، یہ کسی کی بات نہیں سن رہے تھے، اور ایران کہہ رہا ہے کہ ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، ابھی سے کیوں رونا شروع کر دیا؟ ہم نے تو چھوٹا موٹا انجیکشن لگایا ہے، ابھی تو کچھ ہوا بھی نہیں ہے، ابھی تو آگے ہے، اصل جنگ تو آگے ہے۔ اور عالمی میڈیا بھی رپورٹ کر رہا ہے کہ اصل جنگ تو ابھی ایک ہفتے میں شروع ہوگی جب امریکہ آئے گا، اور باقی پھر کیا ہوگا۔ بہرحال اس سچویشن کے اندر مودی اور بھارتی پس گئے ہیں۔ چھوڑ دیں کہ ایرانیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یا اسرائیلیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، بھارتی مارے گئے ہیں، یا ایران کے اندر جو ہے وہ 80-90 ایجنٹ جو ہے وہ ایرانین آرمی نے پکڑے، اور انہوں نے کہا کہ موساد کے لیے کام کرتے ہو۔ اور تو ایک تو انہوں نے کہا کہ نکلو، 24 گھنٹے کا وقت ہے، خالی کرو ایران کو، ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے۔ اور اب اسرائیل سے ایک ویڈیو آئی ہے جس کے اندر، کیونکہ وہ سارے بنکر بھرے ہوئے ہیں نا، ٹرین کے اسٹیشنز بھرے ہوئے ہیں جہاں پہ لوگ چھپے ہوئے ہیں، دن رات وہاں گزارتے ہیں، اور اب تو ایک ویڈیو آئی، اسرائیلی فوجی بجائے لڑنے کے وہ بنکروں میں چھپے ہوئے ہیں، میوزک وغیرہ سن کے ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ تو ایسے میں بے شمار بھارتی جو اسرائیل کے اندر ہیں، اور بھارت کا تو آج کل دیکھیں نا، مودی کا آئیڈیل کیا ہے جس کو وہ فالو کرتے ہیں، یا تو ہٹلر یا نیتن یاہو کو وہ فالو کرتے ہیں۔ اور یہ جو پیجر دھماکے ہوئے لبنان کے اندر، بھارت کا ہاتھ تھا۔ ابھی یہ جو کچھ سارا کچھ ہوا ہے، بھارت بالکل ایران کے ساتھ نہیں کھڑا ہوا، نہ مذمت کی ہے، وہ تو کھل کر اسرائیل کے ساتھ ہے۔ اچھا، اتنا کچھ کرنے کے باوجود بھارتی شہری رول گئے ہیں اسرائیل کے اندر، وہ خود اسرائیلی جا کر بنکروں میں چھپ جاتے ہیں، اور بھارتی کہتے ہیں کہ ہمیں چھپا لو، ہمیں بھی چھپا لو، تو وہ کہتے ہیں کہ جاؤ دفع ہو جاؤ، آپ کی زندگی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے، یہ بنکر ہم نے اپنے لیے، اسرائیلیوں کے لیے بنائے ہیں، آپ کے لیے نہیں۔ ایئرپورٹس بند ہیں، نکل بھی نہیں سکتے، جبکہ بنکروں میں جاتے ہیں تو تھو تھو ہوتی ہے کہ تم کہاں آ گئے نیچ قوم۔ معذرت کے ساتھ سارے انسان برابر ہیں، لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم کہاں سے آ گئے، نکلو یہاں سے۔ تو یہ حالت ہوئی پڑی ہے۔ پھر ایک اور خبر ہے کہ آفس آف ایرانین سپریم لیڈر بریگیڈیئر جنرل محمد کریمی اپوائنٹڈ کمانڈر آف دا ریولوشنری گارڈ گراؤنڈ فورسز، تو جو ہے یہ جنرل احمد کریمی، ان کو نیا چیف بنایا گیا ہے ایران کے اسرائیل پر جو ابھی تازہ حملے ہیں ان میں کم از کم 25 افراد مارے گئے ہیں اور مختلف عمارتیں تباہ ہوئی ہیں۔ اس کے علاوہ خبر یہ آ رہی ہے کہ ایرانی جو میزائل ہیں، دھانی نیو جو فارمر لیکوڈ پارٹی کے منسٹر ہیں، ان کے گھر پر بھی میزائل لگا ہے، اور اسرائیل کا میزائل اور ڈیفنس سسٹم بیکار ہو چکا ہے۔ یہ ایران کی طرف سے اعلان ہے کہ آپ کو جو بڑا مان تھا کہ ہمارے پاس بڑے 3 لیئرز والے سسٹم ہیں، آئرن ڈوم ہے، فلانا ہے، ڈھمکانا ہے، آئرن ڈوم سے بھی تگڑا سسٹم ہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈیفنس سسٹم بنائے ہوئے ہیں۔ تو ایران نے کہا کہ سب بیکار ہو چکا، اور آج صبح دن کی روشنی میں، یعنی یہ جو سٹاک مارکیٹ پر حملہ ہوا، اس کی ویڈیو اگر آپ دیکھیں تو زمین کے اندر نیچے کئی فٹ تک، ایک تو بلڈنگ تباہ ہوئی ہے نا، گڑے پڑ گئے ہیں، تباہی مچ گئی ہے۔ کیوں کہا کہ اسرائیل کے دل پر حملہ ہوا ہے؟ سٹاک مارکیٹ یا اس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اکانومی میں ہب ہوتی ہیں۔ پیسے کی تو ساری طاقت ہے، پیسے سے آپ ہتھیار خریدتے ہیں، پیسے سے آپ لوگوں کے ضمیر خریدتے ہیں، پیسے سے آپ سب کچھ کرتے ہیں، ورنہ کوئی اسرائیلیوں کے 4 کان اور 2 ناک تو نہیں ہیں، طاقت اور پیسہ ہے۔ تو وہ اب ایران اس کو نشانہ بنا رہا ہے، تباہی مچ گئی ہے، ہسپتال بھی تباہ ہو گیا، خفیہ فوجی اڈے بھی تباہ ہو گئے۔ ایون ایک ویڈیو آئی ہے جس کے اندر 4 اسرائیلی بیٹھ کے چینل 14 پر پروگرام کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ ہمیں بدترین ایران کو سبق سکھانا ہوگا، ہم ایران کو چھوڑیں گے نہیں۔ اتنے میں سائرن بجنا شروع ہو گیا تو چاروں بھاگ کھڑے ہوئے، یعنی سائرن بجے ہیں، دھماکہ نہیں ہوا، صرف سائرن بجا اور چاروں پروگرام چھوڑ کے بھاگ گئے۔ آپ نے ایران کے اندر دیکھا سحر ایمان، جب وہ سرکاری ٹی وی پر حملہ ہوا تو وہ سکون سے اٹھی، اس کے بعد واپس آ گئی، لیکن یہ سارے کے سارے جو بڑی بڑی بڑکے مار رہے تھے سارے بھاگ گئے۔ پھر ایران نے اسرائیل کے 5 مقامات پر 7 میزائل حملے کیے ہیں، جنہوں نے اپنے ہدف کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ بے شمار اس وقت ویڈیوز رپورٹ ہو رہی ہیں، سامنے آ رہی ہیں، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پورے کا پورا ایسا لگتا ہے کہ جیسے آثار قدیمہ ہوتے ہیں نا، لوگ آ کر سٹڈی کرتے ہیں کہ یہاں پہ کوئی قوم آباد ہوتی تھی، یہاں پہ زندگی کے آثار ملے ہیں، اس طرح کی ڈسٹرکشن اس وقت ہو چکی ہے۔ اور یہ بحر شیوا ایک خفیہ اسرائیلی ملٹری کی سائٹ تھی،
ان کی فوجی چھاؤنی تھی، بیس بھی تھی، اس کو بھی ایران کی جانب سے تباہ کیا گیا، اور پھر اربوں ڈالر سے بنا ہوا اسٹیٹ آف دا آرٹ بہت بڑا ٹریننگ سینٹر اور اسرائیلی فوج کا جو ہسپتال تھا اس کو بھی اسرائیل کی جانب سے تباہ کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔